بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دروس میں ہم نے کہا کہ اعراب جو مجموعہ ہے رفع، نصب، جر اور جزم کا، ان میں سے رفع اور نصب یہ مشترک ہے، اسم اور فعل دونوں پر آ سکتے ہیں۔ اسم بھی منصوب اور مرفوع ہو سکتا ہے، فعل بھی منصوب اور مرفوع ہو سکتا ہے۔ اور جر جو ہے یہ اسماء کے ساتھ خاص ہے، افعال مجرور نہیں ہو سکتے، اور جزم یہ افعال کے ساتھ خاص ہے، اسماء مجزوم نہیں ہوتے۔ یہ پچھلے سبقوں کا خلاصہ تھا، اس کی مثالیں بھی پڑھ لی تھی، پوری تفصیل بھی سامنے آئی۔ آج کے سبق میں ہم اعراب کی علامات بتائیں گے۔ علامات الاعراب، اعراب کی علامات، علامات الاعراب الاصلیہ، اعراب کی علامات کی جو اصلی علامات ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ رفع کی علامت کیا ہے؟ العلامت الاصلیہ الضمہ، رفع کی علامت، اصلی علامت وہ ضمہ ہے، ضمے سے مراد یعنی پیش ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ تسبح یہ فعل مضارع مرفوع ہے اور رفع کی علامت الضمۃ الظاہرہ، ظاہری طور پر جو آپ کو پیش نظر آ رہا ہے یہ اصلی علامت ہے اس کے مرفوع ہونے کی۔ اور اس کے علاوہ السماوات، السبع، الارض یہ بھی اسماء ہیں اور یہ اسماء بھی مرفوع ہے، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رفع جو ہے یہ مشترک ہے اسم اور فعل دونوں میں۔ تو یہاں تسبح فعل بھی مرفوع ہے اور السماوات، السبع، الارض یہ اسماء بھی مرفوع ہیں، اور رفع کی علامتیں ان سب میں وہ ضمہ ہے، پیش ہے کہ جو اوپر لگا ہوا ہے۔ الاعراب، ترکیب، الاعراب مانا ترکیب، کلمہ اعرابها، پہلے کلمہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی ترکیب بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ تسبح، تسبح یہ کلمہ ہے، اب تسبح یہ فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع ہے، وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرہ، اس کے رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے کہ جو اوپر پیش لگا ہوا ہے، آپ کو اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی علامت ہے مرفوع ہونے کی۔ لہو، اللام حرف جر، لام جو ہے یہ حرف جر ہے، مبنی علی الفتحہ، لام ہمیشہ مفتوح ہوگا، لا محل لہ من الاعراب، اس کا اعراب میں کوئی محل نہیں ہے، یہ نہ مرفوع ہے، نہ منصوب ہے، نہ مجرور ہے، نہ مجزوم ہے۔ والہا ضمیر متصل، ہا جو ہے اس میں لام اور ہو یہ دو چیزیں ہیں، تو ہا ضمیر جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی علی الضم، یہ مبنی علی الضم ہے، ہمیشہ مضموم ہوگا۔ فی محل جر، یہاں پر محل جر میں ہے، مجرور تو نہیں ہے لیکن فی محل جر میں ہے حرف جر کی وجہ سے۔ والجار والمجرور، جار اور مجرور دونوں متعلقان بالفعل، یہ دونوں متعلق ہے تسبح فعل کے ساتھ، جار اور مجرور، تسبح لہو، تو لہو تسبح فعل، لہو جار مجرور، یہ متعلق تسبح فعل کے۔ السماوات فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرہ، السماوات جو ہے تسبح لہ السماوات السبع، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں ساتوں آسمانیں، والارض اور زمین بھی، ومن فیہن اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں، سب اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو السماوات یہ فاعل مرفوع ہے اور رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے۔ السبع فی نفس الوقت جو ہے یہ السماوات یہ موصوف بھی ہے، السبع یہ صفت ہے، نعت ہے، صفت ہے، مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے مرفوع ہے کہ موصوف صفت دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے، موصوف اگر مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگا، تو چونکہ السماوات یہ مرفوع تھا، السبع یہ بھی مرفوع ہوگا، تو السماوات مرفوع تھا بنا بر فاعلیت کہ وہ فاعل تھا، اور السبع یہ نعت ہے، صفت ہے، نعت اور صفت دونوں ایک ہی چیز ہے، مرفوع ہے، اور رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے، اس کے اوپر بھی ضمہ آپ کو پیش نظر آ رہا ہے، یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ واو حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل لہ من الاعراب، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ الارض، الارض اسم معطوف علی السماوات مرفوع، یہ الارض جو ہے یہ بھی اسم ہے اور معطوف ہے السماوات پر، اور یہ بھی مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے مرفوع ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ
دونوں کا اعراب میں مطابقت ضروری ہے۔ معطوف علیہ اگر مرفوع ہے تو معطوف بھی مرفوع ہوگا، تو یہ چونکہ معطوف ہے، معطوف علیہ سماوات پر، اور سماوات مرفوع تھا تو یہ بھی مرفوع ہے۔ وعلامت رفعہ الضمۃ ظاہرہ، اس کے رفع کی علامت بھی ضمہ ظاہرہ ہے۔ واو حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب۔ من جو ہے یہ اسم موصول ہے، مبنی علی السکون ہے، فی محل رفع، مبنی علی السکون ہمیشہ من یہ ساکن ہی رہے گا، اور محل رفع میں ہے، اسم معطوف ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی پر السماوات پر معطوف ہے، اور اسم ہے، ظاہر بات ہے اسم موصول ہے، اور محل رفع میں ہے۔ کیوں محل رفع میں ہے؟ اس لیے محل رفع میں ہے کہ یہ معطوف ہے معطوف علیہ سماوات پر، اور سماوات ہم نے کہا کہ وہ مرفوع تھا تو الارض بھی مرفوع ہو گیا، اور من فیہن چونکہ مرفوع تو نہیں ہے، اس لیے کہ من جو ہے یہ مبنی علی السکون ہوتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ محل رفع میں ضرور ہے۔ فیہن، فی حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، والہاء ضمیر متصل، جو اس کے ساتھ ہا لگا ہوا ہے نا، فی ہن، تو اس میں جو ہا ہے یہ ہا ضمیر متصل ہے، مبنی علی الکسر، فی ہی، اصل میں یہ ہوتا ہے فی الگ ہے، ہا الگ ہے، اور نون الگ ہے، یہ تین چیزیں یہاں پر۔ فی ہن، تو فی حرف جر ہے مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، وہ نہ مرفوع نہ منصوب نہ مجرور نہ مجزوم کچھ بھی نہیں ہے۔ ہا یہ ضمیر متصل ہے، یعنی کلمے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس وجہ اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں، الگ سے نہیں آتا ہے، ہی الگ سے کوئی نہیں کہتا، بلکہ ہمیشہ یہ کلمے کے ساتھ جڑ کر آئے گا، اس وجہ سے اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں۔ مبنی علی الکسر، ہمیشہ یہ مکسور ہوگا، اور محل جر میں ہے، یہاں پر محل جر میں ہے حرف جر کی وجہ سے، مجرور تو نہیں ہے لیکن محل جر میں ہے۔ کیوں محل جر میں ہے؟ اس لیے کہ فی حرف جر اس پر داخل ہے۔ نون، والنون علامت جمع المؤنث، نون جو ہے یہ جمع مؤنث کی علامت ہے، باقی یہ کوئی ہننا، یہ کوئی حرف پورا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی کلمہ نہیں ہے، کلمے کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ کلمے سے الگ ایک چیز ہے، ایک علامت ہے جمع مؤنث کا، کہ جمع مؤنث فی ہن، جب کہیں گے فی ہے اگر کہتے تو وہ تو مذکر مفرد ہوتا، لیکن فی ہن کہا تو یہ نون علامت ہے جمع مؤنث کی، اور یہ حرف ہے مبنی علی الفتحہ ہے، فی ہن، نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور یہ مبنی ہے۔ لا محل له من الاعراب، یہ بھی مرفوع منصوب مجرور نہیں بنتا۔ ويجوز ان نعربهن، اور یہ بھی جائز ہے کہ ہم اس ہن کا اعراب اس طرح سے کریں کہ ہن، فی ہن، یہ ہن یہ ضمیر متصل ہے مبنی علی الفتحہ فی محل جر بحرف جر، محل جر میں ہے حرف جر کی وجہ سے۔ وشبہ الجملہ، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شبہ جملہ جو ہے وہ جار اور مجرور، اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ظرف جس جگہ پر آ جائے مضاف مضاف الیہ کی شکل میں، وہاں بھی جار شبہ جملہ ہوتا ہے۔ اور شبہ جملہ ہم نے بتایا تھا، کسی طالبہ نے پوچھا بھی تھا کہ شبہ جملہ کیوں کہتے ہیں اس کو، تو شبہ جملہ کی تھوڑی تفصیل آ جائے تو اس کو تو بتا دیا تھا کہ شبہ جملہ ایک ہوتا ہے جملہ، جملے سے مراد یہ ہے کہ وہ خود سے پورا معنی ادا کر دیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں فعل بھی ہو، فاعل بھی ہو، مفعول بھی ہے، اگر ضرورت ہے تو وہ بھی ہو، سب کچھ موجود ہو۔ اور شبہ جملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جار اور مجرور یا مضاف مضاف الیہ کے جملے کی طرح تو ہوتے ہیں، لیکن ان کو چونکہ فعل کی ضرورت ہوتی ہے اور جملہ ہوتا نہیں ہے، تو شبہ جملہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں کے لیے ایک مقدر جو ہے وہ فعل مانا جاتا ہے، یا کبھی ظاہر ہوتا ہے ان کے ساتھ مل کر فعل کے ساتھ، تب یہ کچھ معنی دیتا ہے اور کچھ اس سے بنتا ہے ترکیب کے لحاظ سے، تو اس وجہ سے اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ وہ شبہ الجملہ تھی جار اور مجرور، یعنی شبہ جملہ سے مراد جار مجرور ہے یہاں پر فی ہن، یہ متعلق ہے کون محذوف کے ساتھ صلۃ المحذوف، صلۃ الموصول، یہ موصول کا صلہ ہو جائے گا۔ نصب کی علامت جو ہے وہ فتحہ ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے تاکہ سبق کہیں زیادہ نہ ہو جائے۔